ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، درود السلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے بندے کا اس سے رابطہ، اس کا ذریعہ اور راستہ جو بڑا ہی مضبوط راستہ ہے، وہ راستہ دعا کا راستہ ہے کہ بندہ دعا کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ روابط کرتا ہے، تعلقات قائم کرتا ہے، عاجزی و انکساری کرتا ہے، آہ و زاری کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس سے اپنی خطاؤں کی معافیاں مانگتا ہے، اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے، اس کی بڑائی، کبریائی، عظمت اور شان کو بیان کرتا ہے. یہ دعا مسلمان کے لیے بہت بڑا اللہ کا تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. دعا، اگر یہ دعا نہ ہوتی تو یقین کریے بہت سارے دکھ اور غم ہمیں مار دیتے، ہمیں موت کے منہ میں دھکیل دیتے. وہ ہمارے دکھ اور غم، ہماری فریادیں جو دعا کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، ہمارا سینہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے اور ہر ایک کی ہوتی ہے. کوئی بھی دعا اللہ سبحانہ و تعالی نہ قبول نہیں کرتا بلکہ قبول ہی فرماتا ہے. حدیث میں اس کی جو شکلیں آئی ہیں وہ یہی آئی ہے کہ یا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کو قبول فرما کے جو وہ مانگتے عطا کر دے. دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے جو یہ مانگ رہا ہے وہ عطا نہیں کرتا،
بلکہ اس کے بدلے اس کی کوئی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ڈال دیتا ہے۔ اور تیسری شکل اس کی یہ ہے کہ اللہ اس دعا کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن جب اس کو اس کا اجر دے گا، اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر دے گا، تو بندہ کہے گا یا اللہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ یہ ان لوگوں کے لیے تحفہ ہے کہ جو اکثر ہمارے پاس بھی آ کے شکایتیں کرتے ہیں، اللہ کی شکایت ہماری نہیں ہو رہی، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو یہ اللہ کی شکایتیں کرنا چھوڑو، اللہ کی تدبیریں وہ خود جاننے والا ہے، وہ تمہارے لیے کبھی برا نہیں چاہتا، وہ تمہارے لیے ہمیشہ اچھا اور بہتر چاہتا ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام، وہ خالق کے کائنات، مالک کل ہے، الہ العالمین ہے، جس کی چاہے قبول کر لے، جس کی چاہے رد کر دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اس سے ہمارا کوئی جھیڑا نہیں ہے، ہماری کوئی اس سے لڑائی نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ جھگڑ نہیں سکتے، ہماری یہ اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ وہ مالک المختار ہے، المتکبر، الجبار ہے، القہار ہے، وہ ریجیکٹ کر دے پوری دنیا کی دعاؤں کو، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی تھی، اللہ نے 2 میری قبول کر لی، 1 کو قبول نہیں کیا۔ یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہی فرق ہے اللہ اور اس کے رسول کے اندر، وہ اللہ ہے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بھی رد کر دیا، نہیں قبول کی۔ نہ کرے تو وہ نوح علیہ السلام کی 950 سال محنت، 950 سال کی ہوئی محنت، اللہ کی توحید، خالص توحید کا درس دینے والے، دعوت دینے والے، اپنی ساری زندگی لگا دی اللہ کی توحید کو سر بلند کرنے میں، دعا کی بیٹے کے لیے، اللہ نے رد کرا۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ کی طاقت، یہ ہے اللہ کی شان، وہ جس کی چاہے رد کر، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو دونوں شکلوں میں کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی جس کی چاہے رد کر دے، اور دوسری شکل میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری نہیں ہو رہی، تو ان کو یہ بات، اس بات پہ صبر کرنا چاہیے کہ اللہ جب ان دعاؤں کے بدلے قیامت کے دن نوازے گا، پھر یہی بندہ کہہ رہا ہوگا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اتنا اللہ عطا کرے گا۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے، سن کے پوری کرنے والا ہے۔ دعائیں آج بھی قبول ہوتی ہیں، دعائیں پہلے بھی قبول ہوتی تھی، کوئی یہ نہ کہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں اللہ تک پہنچتی ہیں۔ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ اللہ پوری کر لیتا ہے، جو نہیں بہتر وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تمہاری امانت ہے، اللہ قیامت کے دن تمہارے پاس لوٹا دے گا۔ اسی طرح دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے جن کے سامنے تم دعائیں کرتے ہو نا، جا کے کوئی کسی قبر پہ کھڑا ہے، کوئی کسی درگاہ پہ کھڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس جا کے تم دعائیں کر رہے ہو، جمعرات کو دیوے جلا کے، چادریں چڑھا کے، دمالے ڈالتی ہوئی یہ بہن، یہ مسلمان کی بیٹی جاتی ہے، جوتے اتار کے جاتی ہے قبر پہ، یہ میرا بھائی جو ہے یہ پوری بس کر کے قبروں پہ جاتا ہے اور وہاں جا کے دعا مانگتا ہے، اور اس کا عقیدہ ہے کہ جو میں اس سے مانگتا ہوں یہ مجھے دیتا ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ جن کے یہ اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں نا، اور ان کا کوئی گمان ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دعائیں پوری کریں گے، اللہ فرماتا ہے یہ ذرہ برابر بھی، مثقال ذرہ، یعنی ایک ذرے برابر بھی اللہ کی زمین و آسمان میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ مالک ہے زمین کا بھی اور آسمان کا بھی، ان کا ذرہ برابر بھی اس پوری کائنات میں کوئی حق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی مددگار ہیں زمین و آسمان کو بنانے میں اللہ کے۔
کوئی سانجی ساتھی پارٹنر کوئی انجینئر نہیں ہے یہ اللہ کے ساتھ لا کے انہوں نے زمین و آسمان بنائے جن سے تم دعائیں کرتے ہو جا کے، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، وہ تمہاری دعاؤں سے غافل ہے۔ انک لا تسمع الموتى، اور مروں کو کیا سناؤ گے تم؟ ہر جگہ جا کے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں، ذرا سی یقین جانے ایسی مت مری ہوئی ہے مشرک کی، زندوں کو سلام نہیں کریں گے لیکن جس قبر کے قریب سے گزریں گے بابا جی سلام علیکم، دور سے بابے کو سلام ہو رہا ہوگا، قبر والے کو سلام ہو رہا ہوگا دور سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ کی جائے گی، کسی اور کی نہیں کی جائے گی۔ کوئی کتنی کرنی دھرنی والا ہو، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعائیں نہیں کی جائیں گی۔ یہی عقیدہ ہمیں ابو بکر عمر عثمان و علی نے سمجھایا کہ دعا کس سے ہوگی؟ اللہ سے ہوگی بس، اور کسی سے نہیں ہوگی، کسی سے بھی نہیں ہوگی۔ دعاؤں کا حقدار صرف اللہ۔ ہماری پکار التجا اللہ کے سامنے آہوزاری، ہماری عاجزی، ہماری درخواست، ہماری ریکویسٹ صرف اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے۔ دعاؤں کا حقدار صرف اللہ ہے، اس سے کی جائے اور کسی سے نہیں کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور باقاعدہ ایک پروپیگنڈا تیار کیا جا رہا ہے مکمل، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بطور نعوذ باللہ اللہ کا نائب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے بھی بعض کام وہ نہیں ہوتے جو شیخ عبد القادر جیلانی کر گزرتا ہے۔ یہ ایک پورا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ جب لوگ سوال اٹھاتے ہیں جناب وہ تو حنبلی تھے، نہیں کہتے ہیں بعد میں وہ حنفی ہو گئے تھے، لیکن میں کہتا ہوں وہ حنبلی یا حنفی کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کا ایک بندہ تھا، وہ اللہ کا مواحد بندہ تھا، دین کا عالم تھا، کتاب و سنت پہ چلنے والا تھا، آمین اونچی کہنے والا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھنے والا تھا۔ وہ تو اہل حدیثوں کو برا کہنے والے کو بدعتی کہنے والا تھا۔ مجھے تو یہ پتا ہے کہ ان کی کتاب میں یہ لکھا، پورا ماحول بنایا جا رہا ہے، اور پھر پوری ٹیم، ایک چینل کی پوری ٹیم اس کی قبر پہ جا کے کہتی ہے کہ آگے ہم تیرے پاس، تیرے ہاتھ در سے کوئی خالی نہیں جائے گا، تو ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری دعائیں سن لے، ہماری پکار سن لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عقل ماری گئی، مت ماری گئی، واللہ یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جن کی زبانیں نہیں ہوتی ان کی دعائیں سننے والا کون ہے؟ بتاؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی میں جرت ہے، علی حجویری میں جرت ہے، شہباز قلندر میں ہے، حافظ جمال میں ہے، بہو سلطان میں ہے، اللہ کی عزت کی قسم کسی میں جرت نہیں ہے۔ ایک ذات جو گنگوں کی بھی سننے والی ہے، وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے، اور بدبختو تمہیں اتنے بھی عقل نہیں آتی کہ یہ گنگا بیچارہ کس سے جا کے مانگے، یہ کس سے مانگے؟ انہو علیم بذات الصدور، تو صرف اللہ کے ساتھ، اور تو کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دعائیں التجائیں نبیوں نے بھی اللہ سے مانگی، ان کے اصحاب نے بھی اللہ سے مانگی، اور انشاءاللہ آج کی محمد الرسول اللہ کے یہ امت کے لوگ بھی کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگے بس، اور کسی سے ہم نہیں مانگے۔ ہم رد کرتے ہیں ہر اس بندے کو جو اللہ کو چھوڑ کے دعا کرتا ہے، ہم اس کو رد کرتے ہیں، اور یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے پیغمبر ایوب علیہ السلام ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب ایوب نے اپنے رب سے دعا کی، کیا دعا کی؟ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ مجھے ضرر پہنچا ہے، تکلیف، مشکل آ گئی ہے، اے میرے مشکل کشا۔ یہی ترجمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور یہ ترجمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی ترجمہ ہوگا۔ او میرے مشکل کشا اللہ، تیرا ایوب مشکل میں پھنس گیا، میری مشکل کشائی فرما۔ 70 سال کی عمر ہے، مرض نے آ کے ایسا گھیرا، سارے چھوڑ گئے،
لوگوں نے کہا نکالو بستی میں سے، سارے چھوڑ گئے، ایک اللہ کی بندی اس کی بیوی ایوب علیہ السلام کی ان کی بیوی ان کو اٹھا کے علاقے سے باہر لے آئی، ایک رہائش کے لیے ایک کٹیا ایک جھونپڑی بنائی، اس کے اندر لٹایا۔ اب کھانے کا مسئلہ تھا، جاتی کچھ کام کاج کر کے لوگوں سے لا کے کھانا کھلاتی، 17 سال خدمت کی۔ اللہ اکبر۔ اور ایوب علیہ السلام سے ایک دن کہنے لگی، کہتی ہیں کہ ایوب آپ تو اللہ کے مقرب ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کر رہے؟ دعا کیوں نہیں کر رہے؟ ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے، کہا تو تھک گئی ہے، اللہ اکبر، بس ہو گئی۔ اگر اللہ نے مجھے 70 سال صحت والے دیے ہیں، اگر اللہ مجھے 70 سال بیماری دے، میں تب بھی اپنے رب سے صبر اور شکر کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور چھوٹے چھوٹی بیماریوں پہ چیخنے والوں، تڑپنے والوں، جگہ جگہ اللہ کی شکایتیں کرنے والوں، اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا جب کی، بیوی گھر سے باہر ہے، اور یاد رکھو ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ اتنا وسیع رزق دیتا ہے، اتنی وسیع صحت دیتا ہے، اتنا وسیع اور بڑا مقام دیتا ہے۔ یاد رکھو آزمائش کے بعد اللہ پھر بلند مقام دیا کرتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے جب کہا نا اللہ مجھے پریشانی ہے، دکھ میں ہوں، غم میں ہوں، مشکل میں ہوں، اللہ میری مدد کر، اللہ نے آسمان سے سونے کی بارش کر فرمایا پاؤں مار زمین پہ، زمین سے پانی نکلا، غسل کیا۔ اتنے حسین و جمیل پہلے بھی تھے، لیکن پہلے سے اور زیادہ حسن بڑھ گیا۔ آسمان سے صرف ان کے گھر کے اوپر اور ان کی زمینوں کے اوپر اللہ نے سونے کی بارش کر دی۔ بیوی گھر آئی، آگے کہتی ہے میرے یہاں پہ خامد تھے ایوب، وہ کہاں گئے؟ اتنے حسین ہو گئے کہ بیوی نہ پہچان سکتی۔ دعا اللہ سے، اللہ نے آسمان سے سونے کی بارش کی۔ ایوب علیہ السلام سونا اکٹھا کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ نے مال اتنا دیا، پہلے سے امیر ہو گئے، جبکہ پہلے بھی امیر کبیر بندے تھے، اللہ کے امیر ہو گئے۔ اللہ نے سارے رشتہ دار دوبارہ دے دیے، بیٹے بیٹیاں سب، رشتہ دار سب، کوٹھیاں بنگلے سب۔ دعا کس سے کی تھی؟ دعا اللہ سے۔ حالات کچھ بھی ہوں ہم کس سے مانگیں گے؟ اور کسی سے تویز لینے جائیں گے، اور کسی سے کڑے لینے جائیں گے، اور کسی سے مدری اور چھلے پڑوانے جاؤ گے؟ نہیں جائیں گے۔ حالات کچھ بھی ہوں ہم کس سے دعا کریں گے؟ اللہ سے کریں گے، اور کسی سے ہم کرنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ سے ہی مانگتے تھے، جن کی ہم امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم نے پکارا تھا غوث کو، غوث محمد رسول اللہ کا غوث اعظم کون ہے؟ اور بولو کون ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جب تم نے غوث اس کو پکارا تھا اللہ کو، اللہ نے تیری پکار کو پورا کیا کہ نہیں؟ بدر کا میدان ہے، مجاہدین 313 اللہ کے بندے، اللہ والے۔ انشاءاللہ اگلا موضوع ہم نے یہی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے جی میں نے جہاد کرنا ہے۔ ہم نے فلسطین کی ریلی نکالی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، سب شامل ہوئے اس احتجاج میں۔ بڑے لوگوں نے باتیں بھی کیا ہوگا کیا ہوگا، کچھ بھی نہ ہو انشاءاللہ، وہ اللہ مالک الملک کے ہاں تو ہم ان لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہیں کہ جو اہل فلسطین کے ساتھ ہیں، بس ہمیں اور کچھ چاہیے بھی نہیں، لوگوں کی بلے بلے واہ واہ چاہیے بھی نہیں۔ موضوع یہ رکھنا ہے جہاد ایک عظیم عبادت ہے۔ کیا ہم اس قابل ہیں اس وقت؟ ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہمیں جہاد کرنا پڑ جائے تو ہم کر لیں گے؟ یہ تھوڑا سا آئینہ میں نے اپنے آپ کو بھی دکھانا ہے اور آپ بھائیوں کو بھی دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تیار تو ہم سارے ہیں انشاءاللہ، ہے وہ اسرائیل ہو یا انڈیا ہو، امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو، ہم بالکل تیار ہیں۔ لیکن یاد رکھو
جہاد ایک عظیم عبادت ہے، یہ ہر کوئی اللہ تعالی اٹھ کے نہیں کر سکتا. یاد رکھو اس کے پیچھے ایک اعمال صالح کی پاور. بس وہ تھوڑا سا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہمیں اگر موقع مل گیا تو ہم یہ لڑ بھی سکیں گے کافروں سے یا نہیں. جمعے کے بعد آپ نے پھر فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے کہ ہم کس پوزیشن میں. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے بدر کے دن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ کو پکار رہے تھے 313 لے کے خیمے کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، دعائیں کی یا اللہ یہ 313 لے آیا ہوں، اگر اس روئے زمین پہ یہ 313 شہید ہو گئے تو اس پوری دنیا میں تیرا نام لیوا، تیری توحید کا اعلان کرنے والا اور کوئی نہیں. اللہ بس یہی 313 ہیں، اللہ ہماری مدد کر. اللہ فرماتا ہے ہم نے تیری دعا کو قبول کیا، ہم نے تیری دعا کو قبول کیا تھا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ہم نے 1000 فرشتے آسمان سے قطار در قطار تیری مدد کے لیے اتارے. دعا کی تھی نا، اللہ کی مدد آئی. پوری امت دعائیں کر رہی ہے، مدد نہیں آ رہی. کوئی تو وجہ ہے نا ایسا، مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ہر دل رو رہا ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، ہر مسلمان رو رہا ہے، حتیٰ کہ کافر بھی رو رہے ہیں. یورپ کے اندر بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں اسرائیل کے یہودیوں کے خلاف، ان کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے. دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم بھی مانگ رہے ہیں، آپ بھی مانگ رہے ہیں، ساری دنیا. آخر وہ دعائیں اللہ کے عرش تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ کہیں تو کوئی کمی ہے، کہیں تو کمی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہماری کمیوں سے درگزر فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے مالک کائنات ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرط بخش کے اہل فلسطین کی مدد فرما. اللہ ان کی مدد فرما. اللہ نے مدد کی. 313 اللہ اکبر. 313 1000 سے ٹکرا گئے. اور ایسے ہیں کہ پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں. یہ مثالیں آج کی نہیں ہیں، یہ 1400 سال پہلے کی ہے. اللہ اکبر. ہاتھ میں تلوار کسی کے ہے اور کسی کے نہیں ہے. کوئی چھڑی اٹھا کے، کوئی سوٹا ڈنڈا اٹھا کے، کوئی جوتی والا کوئی جوتی کے بغیر، کوئی سواری والا کوئی سواری ہے ہی نہیں. کھانے پینے کی شدید کمی ہے، لیکن دلوں کے اندر اللہ کا ایمان بھرا ہوا. میرے نبی کے تربیت یافتہ 313 اللہ اکبر. بڑے بڑے کافروں کے ساتھ کاٹے. اللہ کی قسم اس روز اللہ نے آسمان دنیا سے اہل بدر کو دیکھا اور اعلان کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد ان بدریوں میں سے جو مرضی جس سے خطا ہو جائے اللہ نے اس کے اگلے پچھلے معاف کر. اللہ نے دعا کو پورا کیا میرے نبی کی. اور کافر جو بن ٹھن کے آئے تھے اور کہتا تھے اسرائیل کے پاس بڑے بڑے میزائل ہیں، بڑے میزائل. اور مرزا جیلمی جیسے کہنے لگے، کہتے ہیں وہ بڑا پاورفل ہے، تم اس سے لڑ نہیں سکتے ہو. تم اس کے میکڈونلڈ کھاؤ، تم اس کی KFC پہ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. اس وقت بھی مرزا پلمبر جیسا ایک آیا، اس نے آ کے ان مکہ کے مشرکوں کا کہا تھا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، آؤ لڑتے ہیں لڑتے ہیں. مسلمانوں کا کچھ نہیں ہے، 313 سارے ہم تو ایسے کھا جائیں گے. اس وقت بھی مرزا جیل میں آیا تھا. اور جب میدان بدر میں پہنچا نا، میدان بدر میں تو اس نے دیکھا 1000 فرشتے نازل ہو رہے ہیں. تو پھر ہاتھ چھڑوا کے بھاگنے لگا. سردار نے کہا کہاں چلا؟ اور مرزا صاحب تو کہاں چلا؟ ہمیں لے آیا ہے. یہ اب اسرائیل کے یہودیوں کو مروائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے. ان کو بھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہمارے پاس ایمان ہے، بس ہمارے پاس اور کچھ نہیں. ہم نے کبھی غوری غزنوی کے اوپر فخر نہیں کیا. ہم نے جب بھی اپنے اوپر یقین رکھا ہے تو اپنے ایمان پہ یقین رکھا ہے کہ ہمارا ایمان لڑے گا. ہاتھ چھڑوا کے جب بھاگنے لگا
سردار نے کہا کہاں چلے؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں اسی وقت میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اللہ کی قسم یہ بزدل، یہ مرزا جیلمی بزدل، میرے بچے تو یو کے چلے جائیں گے، میں ان کو دین کی طرف کیوں لگاؤں، میں ان کو دین کی طرف کیوں لگاؤں؟ یہ ہے اس کا دین، دین سے محبت۔ جن کو دین سے محبت ہوتی ہے نا وہ خود بھی دین پہ چل رہے ہوتے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی اسی راہ پہ چلا دیتے ہیں، کیونکہ وہ حق سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں تو بڑا دیندار اور میرے بچے یو کے میں رہیں گے وہیں پڑھیں گے، میں نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پورا کیا، اور اللہ مالک الملک نے خندق، جنگ خندق کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تھی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اہزمہم زلزلہم، دعا کر دی۔ لشکر کھڑا ہے خندق کے اس پار، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بار کھڑے ہیں۔ رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعا کر دی، اور لشکروں کو جھنجھوڑنے والے، لشکروں کو شکست دینے والے اللہ تیرے سامنے دعا ہے، لشکر آیا کھڑا ہے، ان کے قدم اکھاڑ دے، اللہ ان کو شکست دے دے۔ دعائیں کی تھی نا، وہ کہتے ہیں تم دعائیں کرتے رہ جاؤ گے، لوگ لطیفے بنا رہے ہیں اس میں، دعا نہیں کی۔ میرے نبی نے دعا کی، ابھی لڑائی نہیں ہوئی، تیار ہیں انشاءاللہ تعالی، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تیار تھے، ہم بھی تیار ہیں۔ ہم دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ اپنے لشکروں میں سے لشکر بھیج، ان یہودیوں کی بربادی کر دے انشاءاللہ۔ کچھ کام اللہ دعاؤں سے بھی کر دیتا ہے، جنگ خندق میں یہی ہو گیا۔ صحابہ نے اپنے آپ کو پیش تو کر دیا، میرے نبی کی دعا آئی، رات کو چلی ہوا۔ اللہ کا لشکر ہے کہ نہیں؟ چلنے میں تو بڑی مزیدار لگتی ہے، جب تک یہ اللہ کی رحمت ہو، اور جب یہ اللہ کا غضب بن جائے، اللہ کا عذاب بن جائے، پھر یہ چلتی آہستہ آہستہ ہے، لیکن لگتی گولی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اللہ کی قسم پورے کے پورے کافروں کے لشکر اللہ نے اکھاڑ کے پھینک دیے، خیمے اڑ گئے، سواریاں دوڑ گئی، پورے لشکر کی دوڑیں لگی ہوئی۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ وہ دعا تھی میرے اللہ کے سامنے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اللہ نے اس دعا کو پورا کر دیا تھا۔ یاد رکھو اللہ آج بھی دعائیں پوری کرنے والا ہے، اللہ اس وقت بھی دعائیں پوری کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، نبینا تھے نا، چھوٹے تھے، آنکھیں چلی گئی، نبینا، ماں روئی۔ اللہ اکبر۔ ماں تو پھر ماں ہے نا یار، ماں روئی اللہ کے سامنے، اللہ میرا بیٹا محمد بن اسماعیل، اللہ میں نے تو سوچا تھا اسے تیرے دین کا نوکر خادم بناؤں گی، تیرے دین کی باتیں کرے گا، لکھے گا، پڑھے گا، سنے گا، اللہ اس کی آنکھیں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی ماؤں سے دعائیں کروایا کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ یقین جان بڑے بڑے محدثین کو میں پڑھ رہا تھا، وہ سارے ان میں سے اکثر کہتے تھے میری ماں کی دعائیں، کوئی کہتا تھا میرے والدین کی دعائیں، میرے ماں باپ کی دعائیں، بڑی قیمتی، اللہ کی قسم بڑی قیمتی۔ ہم نے تو اس کے مظہر اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے مشاہدے کیے، ایسی جگہ پہ اللہ نے اپنی ہماری ماں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ہمیں کامیابیوں سے ہم سے نوازا۔ امام بخاری کی والدہ اللہ کے سامنے رو رو کے مصلوں پہ سو جاتی، اللہ میرا بیٹا، اللہ اس کو آنکھیں دے، تیرے دین کا خادم بناؤں گی۔ اللہ نے آنکھیں دی امام بخاری کو رحمہ اللہ، اللہ نے آنکھیں دی۔ رات کو خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے خوشخبری سنائی، اللہ نے تیری دعاؤں کو سن لیا ہے، مولا کریم نے تیری دعاؤں کو سن لیا ہے۔
چکر باز چکر دینے کی کوشش کرتا ہے. اللہ بھی وہی ہے، ہمارا مولا بھی. اللہ مولا ایسے کرے کیوں؟ اسے روکو وہیں پہ. بھائی اس مولا سے تیری مراد کیا ہے؟ آپ کو جواب مل جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ بھی ہمارا وہی ہے، مولا بھی ہمارا وہی ہے، مددگار ہمارا وہی ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ کے بشارت دیتے ہیں، بیٹے کو اللہ نے آنکھیں دے دی ہیں تیرے، جا پھر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی آنکھیں دی، ایسی آنکھیں دی، قیامت تک بڑے بڑے لوگ یقین جانیں بخاری شریف اور اس کی عبارت اور اس کے متون، اس کی حدیثیں یقین کرو. آپ تو ایسے ہی سمجھتے ہیں نا بخاری شریف. جائیے 51 سال ہمارے شیخ جو شیخ الحدیث ہے، شیخ محمد بن عبداللہ الشجاع آبادی، جن کے پاس سند عالی ہے، محدث نظیم حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے. 51 دفعہ پڑھا رہے اس مرتبہ جامع رحمانیہ میں بخاری شریف. وہ کہتے ہیں 51 سال ہو گئے بخاری پڑھاتے ہوئے. جب بھی پڑھاتے ہیں اللہ نئی نئی چیزیں اس میں سے ہمیں دیتا ہے. ہر سال نئی چیزیں ملتی، نیا علم، نئے نکات. امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف لکھ کے اس امت پہ احسان کیا، اور پوری امت نے یہ فیصلہ کیا کہ کتاب اللہ کے بعد اگر کوئی حدیث کی کتاب درجہ رکھتی ہے تو وہ امام بخاری کی صحیح البخاری. یہ اس نبینا کی لکھی ہوئی ہے جس کو اللہ نے آنکھیں دی تھی. اللہ اکبر. اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی دعاؤں کو بھی سنا، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں سفر میں تھا، ایک مسجد میں گیا، وہاں مجھے لوگ نہیں جانتے تھے، لوگ نہیں جانتے تھے. نماز کا ٹائم ختم ہوا، خادم نے کہا چلیں جی کون ہیں آپ، چلیں باہر مسجد کو بند کرنے کے لیے چلو جی باہر نکال. مسجد سے باہر نکلا، سامنے ایک دکان تھی نان لگانے والے کی، نان بھائی جو ہوتے ہیں روٹیاں بنانے والے، اس کی دکان. کہتے ہیں اس کی دکان پہ گیا، اس سے میں نے کہا مسافر ہوں بیٹھ جاؤں. بیٹھ جائے. میں بیٹھ گیا. وہ روٹیاں بھی پکا رہا تھا اور ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے استغفار بھی کر رہا تھا. امام صاحب نے سوال کیا، کہا تو نے استغفار بڑا کر رہا ہے، کچھ ملا بھی ہے کہ نہیں؟ کہا اللہ کی قسم جب سے استغفار کر رہا ہوں جو رب سے مانگا اللہ نے مجھے عطا کیا، سوائے ایک چیز. ایک دعا میری پوری نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. کہا کون سی دعا؟ کہا میں نے کتنی بار اپنے رب سے دعا کی، اللہ مجھے امام احمد بن حنبل سے دعا. امام صاحب فرماتے ہیں کہا پھر تیری دعا مجھے کان سے پکڑ کے تیرے پاس اللہ نے بھیج دیا کہ جہاں میرا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے احمد بن حنبل سے ملنا ہے، جہاں اللہ نے تیری دعا کو پورا کر دیا، امام احمد بن حنبل تیری دکان پہ موجود ہے. اور اللہ کے ہاں یہ کوئی نہیں حیثیت رکھتا، کوئی تندور والا، کوئی موچی ہے، کوئی کمہار ہے، کوئی کچھ ہے. اللہ کی قسم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی والا ہے میرا رب اس کی پکار بھی سنتا ہے، پوری بھی کرتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے. روٹیاں پکا رہے ہیں لیکن زبان پہ اللہ کا ذکر جاری. دکانوں پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ فلمیں دیکھنے والے، سفر میں گاڑی میں گانے چلا کے سننے والے بھی سفر اچھا گزرے، پھر کہتے ہیں میری دعائیں پوری نہیں ہوتی. کہاں سے ہو؟ اور ان کے دور کے روٹیاں پکانے والے اللہ نے ان کی زبانوں میں بھی اللہ نے اتنی مستجاب الدعوہ بنا دیا ان کو کہ روٹیاں پکانے والا بھی رب سے جو مانگ رہا ہے اللہ اس کو عطا کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مرتبہ امام صاحب خود بھی مستجاب الدعوہ تھا، امام احمد بن حنبل، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا. اللہ نے ان کو بڑا تقوی اور ان کا ایک الگ سے مقام ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا پڑے گا. امام صاحب کے پاس ایک نوجوان آیا، رات کے وقت دروازہ بجایا، السلام علیکم.
جواب دیا وعلیکم السلام، کون ہے؟ کہا میں فلاں ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دروازہ کھولا، بٹھایا، جی بتائیے کیا کام ہے؟ کہا میری اماں جی نے بھیجا ہے، اماں جی نے بھیجا ہے۔ کس لیے؟ کہا جاؤ اور امام صاحب سے میرے لیے دعا کروا کے آؤ، میں بہت بیمار ہوں۔ نیک بندوں سے دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں، زندہ سے نیک و نیک انشاءاللہ اگلا جمعہ تو بیان کر دیا میں نے، اللہ ذہن میں موضوع ڈال رہا ہے، میں بھی بیان کرتا آ رہا ہوں، اس سے اگلا جمعہ بیان کریں گے اللہ والے کون انشاءاللہ تعالی۔ کہا اماں نے کہا ہے دعا کرواؤ، دعا امام صاحب سے دعا کرواؤ۔ امام صاحب کہنے لگے تجھے کس نے کہا میری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، ہوتی ہیں نہیں ہوتی اللہ کو پتہ ہے، تجھے کس نے کہا؟ میں مستجاب الدعویٰ ہوں، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جاؤ اپنی ماں سے کہو امام احمد بن حنبل کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کرو۔ اور کسی پیر کے منہ سے کبھی سنا ہے یہ تمہیں؟ پیر اپنے مرید کو کوئی میرے لیے دعا کری کبھی سنا ہے؟ وہ تو مر جائے گا، اس کی دکان بند ہو جائے گی، اس کی آڑا تو اس کا ٹھیا بند ہو جائے گا۔ کہ پیر صاحب پاگل تو نہیں ہو گیا، مجھے کہہ رہے میرے لیے دعا کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں جاؤ پتر اپنی ماں کو کہنا احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کریں۔ چلا گیا، مایوس ہو کے جانے لگا۔ آگے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ مل گئی۔ کہا بیٹا کیا ہوا، کیوں روتے ہوئے جا رہے؟ کہا امام صاحب سے دعا کروانے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ اپنی ماں سے کہو میرے لیے دعا کر دے۔ کہا پتر تو چلا جا، امام صاحب نے دعا کر دی ہے، میں خود سن کے آئی ہوں۔ وہ لڑکا جب گھر پہنچا، اب دعائیں دیکھو کیسے اللہ سبحانہ و تعالی ہم بھی باندھ سکتے ہیں، آپ بھی باندھ سکتے ہیں، بس تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی۔ مستجاب الدعویٰ اللہ بنا دیتا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جب اس ماں کا بیٹا گھر پہنچا، دیکھا ماں بہت حد تک اس کی صحت بحال ہو گئی ہے، تندرست ہو کے بیٹھی۔ یہ ہیں وہ دعائیں جو اللہ کے ہاں پہنچی، اللہ نے قبول فرما لی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ کابل پہنچے، کابل افغانستان، یہاں تک آ کے صحابہ تابعین تبع تابعین ان لشکروں نے اس سرزمین کو اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ کے کلمے سے روشن کیا ہے۔ قتیبہ بن مسلم وہاں پہنچے، کابل کا گھراؤ کیا۔ اللہ اکبر۔ مسلم رہنما سپاہ سالار اللہ کے سامنے بیٹھ گیا، رونے لگ گیا۔ اللہ تیرا بندہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، کابل کا گھراؤ کیا ہے، اللہ میری مدد کر، اللہ میری نصرت فرما، اللہ میری مدد کر۔ وہی طریقہ جو محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ ہی فرمانے لگے محمد بن واسع کہاں ہے؟ یہ ان کی لشکر کے اندر ایک سپہ سالاروں میں سے ایک سپہ سالار تھا محمد بن واسع رحمہ اللہ۔ کہا اسے تلاش کرو۔ کہا قتیبہ امیر صاحب اس وقت تو جانوں کی تجارت کا ٹائم ہے کہ کتنے شہید ہوں گے ان کے، کتنے ہمارے شہید ہوں گے، کتنے ان کے مریں گے۔ اس وقت تو اللہ کے فرشتوں کے نزول کا ٹائم ہے، اس وقت تو جنت کے دروازے کھلنے کا ٹائم ہے۔ آپ کہہ رہے محمد بن واسع کو بلاؤ۔ کہا اسے تلاش کرو، مجھے اس کی رپورٹ دو۔ پتہ چلا محمد بن واسع اکیلا ایک جگہ بیٹھ کے اپنے نیزے کو پکڑ کے رب کے سامنے انگلی سے اشارہ کر کے کہہ رہا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تو ہمیشہ قائم ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں ہم، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ اور رو رہے ہیں ہزاروں قطار۔ کسی نے آ کے کہا محمد بن واسع تو اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ کہا اللہ کی قسم اس کی یہ اٹھی ہوئی انگلی اللہ کی طرف اور اس کی یہ پکار جو ہے 1,00,000 تلواریں چمکتی ہوئی اگر کوئی لے آئے مجھے اس سے بھی زیادہ عزیز ہے، مجھے اللہ پہ یقین ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ مسلمانوں نے کابل پہ حملہ کیا، ظہر کے ٹائم حملہ کیا، عصر تک میرے رب نے فتح دے دی۔ یہ ہیں دعائیں جو قبول ہوتی تھی اللہ کی قسم۔
آج بھی ہونے کے لیے دعائیں تو اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے کرتوت، ہمارے معاملات اتنے خراب ہو گئے، اتنے برباد ہو چکے ہیں اللہ۔ ہم دعائیں کرتے تو ضرور ہیں، لیکن دعاؤں کو اللہ تک پہنچانے والی چیزوں پہ عمل کبھی نہیں کرتے۔ دعائیں اس وقت بھی قبول ہوتی تھی، دعائیں آج بھی قبول ہو سکتی ہیں۔ ام ابراہیم ہاشمیہ یہ خاتون تھی بڑی مشہور، بصرہ کے اندر رہتی تھی، بڑی عبادت گزار، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ امیر لشکر عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ لوگوں کو جہاد پہ درس دے رہے ہیں، اور لوگوں کافر ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بھی ایک کافر ذرا سر اٹھا رہا ہے، وغیرہ جی ہم تمہارے پانی بند کر دیں گے، ٹھیک ہے پانی بند کر دیں گے، ہم تمہارے ساتھ یوں کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور ویسے کر دیں گے۔ ہمیں باقیوں کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن علامہ اعتصام صاحب نے ایک بیان دیا، بڑا پیارا بیان دیا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ بیان دیا، انہوں نے کہا بات سنو، ہندوستان والے اس عقیدے کے قائل ہیں کہ ہم جناب 7 جنم ہوں گے، جو دنیا میں اچھے عمل کرے گا پہلے جنم میں، دوسرے جنم میں اچھا بنے گا، تیسرے جنم میں ایسے ہوگا، چوتھے میں ایسے ہوگا۔ یہ ان کا باطل نظریہ ہے، ان کا کوئی اللہ پہ ایمان نہیں، آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری یہ زندگی مختصر ہے، ہماری یہ زندگی مختصر ہے، اگر یہ زندگی اللہ کی راہ میں ہماری قربان ہو جاتی ہے تو ہمیں تو کوئی فکر نہیں، کیوں؟ ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی ملنے والی ہے جس کے اندر اللہ کا دیدار ہمیں ہونے والا ہے، جس کے اندر اللہ کا دیدار ہمیں ملنے والا ہے، جس کے اندر جنت ہماری منتظر۔ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اس زندگی کے خواہش مند ہے کہ ہم مریں گے تو ادھر جائیں گے، اور اگر ہمیں شہادت مل جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہندوستان تو عقل کے ناخن لے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی ہندوستان پہلے تو ایسی جسارت کرے گا نہیں، جرت کرے گا نہیں، جو بنیا ہے اسے مال و دولت سے بڑی محبت ہے، اسے پتا ہے میری تجارت بند ہوگی ہم مر جائیں گے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے الحمدللہ ہم نے شیب ابی طالب بھی دیکھی ہے، ہم نے یرموک کے میدان بھی دیکھے ہیں، ہم نے موتا کے مقام بھی دیکھے ہیں، وہ سارے منظر ہمارے پاس ہے، اور ہم نے 2000 سے لے کے 2020 تک اپنے پڑوس میں اغوانیوں کی حالت بھی دیکھی ہے، بھوکے پیاسے رہ کے انہوں نے 47 ملکوں کو ناکو چنے چبوائے۔ انشاءاللہ اگر انڈیا یہ حرکت کرے گا تو انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے بچے گا نہیں، بچے گا اور ٹھیک ہے ہمارے بچے گانے سن کے ناچنے والے ہیں، ہمارے بچے فلمیں دیکھنے والے ہیں، ہم مانتے ہیں چیزیں کمزوریاں ہیں، لیکن یہ یاد رکھو ہمارے پاس 60-70% نوجوان ہیں، اور ایسے نوجوان ہیں چاہے ان کے اوپر تھوڑا بہت زنگ لگا ہے، لیکن اللہ والوں نے اگر 2-4 تقریریں کر دی قرآن و حدیث میں سے، انشاءاللہ کوئی جوان پیچھے نہیں رہے گا۔ پھر انشاءاللہ وہ ایمان کی چنگاری جس دن جوش پکڑ گئی، پھر انڈیا انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے نقشے میں باقی نہیں رہے گا، انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ اور ویسے بھی انڈیا ہمارا ہے، سارے کا سارا انشاءاللہ، وہ ہمارے قبل 1000 سال حکومت ہی ہے، اور یہ تو ایک چھوٹا سا خطہ ہم نے لگ لیا ہے، ورنہ ہماری نظر تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری انڈیا پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ام ابراہیم لشکر کے امیر کے پاس آئی، کہا تیری تقریر میں نے سنی ہے جہاد کے موضوع پہ، اس میں تو نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کو حوریں دے گا، اور ایک حور کا تو نے تذکرہ کیا ہے، اس کے حسن و جمال کا، اس کے لباس کا، اس کے کھانے پینے کا، کیا اس حور سے میرے بیٹے کی شادی کروا سکتا ہے؟ اس نے کہا اگر تیرا بیٹا یہاں پہ موجود ہے لشکر میں، کہا ہاں میرا بیٹا ابراہیم موجود ہے، تو اس سے رشتہ کروا سکتے اس حور کا؟ کہا دیکھو اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اللہ تجھے، تیرے خامن کو، اس کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بڑا مقام دے گا، اللہ اس کو وہ حوریں ضرور عطا کرے گا۔ لڑکا بیٹھا ہوا تھا لشکر کے اندر، عوام میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا امیر صاحب
مجھے یہ رشتہ منظور ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ ماں دوڑی، دوڑ کر کے 10,000 دینار لے کے آ کے امیر لشکر کے ہاتھ پہ رکھے، کہا یہ میری طرف سے حق المہر ہے، قبول کرو۔ اور یہ مائیں جس کی ہوں ان کے بیٹے کیسے ہوں گے؟ گئی پورے بصرہ میں سے سب سے مہنگا گھوڑا خرید کے لائی، اپنے بیٹے کو دیا، بیٹا اگلی صفوں میں نہیں، اللہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کروائی، اللہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کروائی، حق ادا کری، اصلی میں دلہا بنی۔ اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کرنے لگے، دعائیں، اللہ میں نے تو تیری حور سے اپنے بیٹے کا رشتہ کر دیا ہے، اللہ قبول کر لے، اس کی شادی اس سے کروا دے، میرا حق المہر قبول کر لے، میرے بچے کو اس حور کا دلہا بنا دے، اللہ قبول کر۔ اپنا ایک اکلوتا بیٹا اللہ کی راہ میں دے کے دعا کر کے گھر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، رومیوں کو شکست دی، لشکر واپس آیا۔ سارے منتظر تھے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا خامد، کسی کا ابا، سارے منتظر تھے، مل رہے تھے اپنے پیاروں سے، کوئی واپس آ گیا، کوئی تھوڑے غم کے بہانے، کوئی غم کے آنسو بہا رہا تھا، کوئی کسی طرح کلمہ شکر ادا کر رہا تھا۔ یہ ماں آگے بڑھی، امیر لشکر کو کہا اگر اللہ نے میرا بیٹا دلہا قبول کر لیا ہے تو مجھے مبارکباد دے، اگر وہ زندہ بچ کے آ گیا ہے تو مجھ سے تعزیت کر۔ کہا والدہ اللہ نے تیرا تحفہ تیرا بیٹا قبول کر لیا ہے۔ اس نے رومیوں کی صفوں کو چیر دیا، اس نے اتنے رومی مارے حتیٰ کہ روم والے پریشان ہوئے، انہوں نے اس کا گھراؤ کیا، اور گھراؤ کے دوران بھی اس نے کئی رومی قتل کیے، اور زخم کھاتے کھاتے شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، گھر گئی، اللہ کے سامنے سجدہ شکر کر کے کہتی اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرا بیٹا قبول کر لیا، میری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر کرتی کرتی سو گئی۔ رات خواب کے اندر بیٹا آیا، اس نے کہتی ہے اپنے امیر صاحب کو صبح خواب سنانے پہنچ گئی، کہتی ہے امیر صاحب بیٹا رات خواب میں آیا، اس نے عظیم و شان لباس پہنا ہوا تھا، سر پہ تاج سجایا ہوا تھا، تخت پہ بیٹھا تھا، مسکرا رہا تھا، کہہ رہا تھا اماں جی اللہ نے میری شادی تیری بہو حور سے کروا دی ہے، اللہ نے تیرا حق مار بھی قبول کر لیا ہے، اللہ نے تیری دعا کو بھی قبول کر لیا ہے۔ اور یہ مائیں تھی جب ہاتھ اٹھا دیتی تھی اللہ کی قسم اپنے جوان لخت جگر دے کے، انڈیا یہ نہ سمجھے وہ پہلے والا جہاد ہوتا رہے گا، اور جب اس نے اصلی حقیقی جہاد کی شکل دیکھ لی تو مودی اپنے کپڑے ناپاک کر کھڑے گا، اس کی شلوار بھری جائے گی، اس کو بھی پتہ ہی نہیں، مسلمانوں کی ضربیں۔ اللہ اکبر۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، بڑے دلیر، جنگ یمامہ لگی نا مسیلمہ کذاب کے خلاف، جنگ یمامہ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، لڑے، یقین کرو اتنا بہادر بندہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، لڑتے لڑتے دیکھا لشکر کمزور ہو رہا ہے، لشکر کمزور ہو رہا ہے۔ خالد ابن ولید نے کہا برا ذرا ان کو اٹھاؤ، کھڑا کرو، یہ کمزور پڑ رہے ہیں۔ کہا او لوگو مدینہ طیبہ کی یاد ستا رہی ہے، تمہیں گھر بڑے یاد آ رہے ہیں، آؤ میں تمہیں وہ گھر دکھاؤں جو اللہ نے تمہارے لیے جنت میں بنائے ہیں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، یقین جانیے اس برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دشمن کی صفوں میں گھس کے مارا، اور صحابہ نے بھی ساتھ مل کے مسیلمہ کذاب اور اس کا لشکر جو تھا وہ چھپ گیا، جب چھپ گیا ایک قلعے کے اندر۔ اور سنو ہماری تاریخ بڑی روشن، تم یہ نہ دیکھو یہ جو ناچنے والی کنجر پارٹی، ان کو نہ دیکھو، ان کو نہ دیکھو، ہماری تاریخ میرے نبی کے صحابہ، ہماری تاریخ تابعین، ہماری تاریخ تبع تابعین، ہماری تاریخ محدثین، ہماری تاریخ
ابن تیمیہ ہماری تاریخ، امام ابن کثیر ہماری تاریخ، امام ابن قیم ہماری تاریخ، خالد ابن ولید ہماری تاریخ، صلاح الدین ایوبی ہماری تاریخ، طارق ابن زیاد ہماری تاریخ، محمد بن قاسم۔ تم نے سمجھا یہ ناچنے ٹھمکے لگانے والے ہمارے؟ اور نہیں بھائی، ہماری تاریخ وہ ہے۔ برا بن عازب نے جب دیکھا، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا قلعے میں سارے داخل ہو گئے ہیں، کہا میرے ذہن میں ایک مشورہ آیا، کہا کیا؟ کہا مجھے ایک بڑی غلیل میں ڈالو اور اس قلعے کے اندر پھینک دو۔ اللہ، ہزاروں کافر اندر، کہا پرواہی کوئی، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیگ سپاہی۔ اٹھا کے پھینکا قلعے کے اندر، جب اندر پھینکا کتنے لوگ تھے، لڑتے 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 دروازہ کھولا، 90 زخم لگے، 90۔ خالد ابن ولید نے فوراً فتح کرنے کے بعد برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کیا فوراً ہاسپٹل منتقل کیا گیا، شفا خانے میں منتقل کیا گیا۔ 1 مہینہ اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اللہ نے شیر کو دوبارہ کھڑا کر دیا، کھڑا ہو گیا۔ جہاں میں آپ کو لانے لگا ہوں دعا، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پھر خالد ابن ولید کے ساتھ دلیر، اللہ کی قسم راج کے دلیر، اللہ نے ایسی مائیں اور ایسے بیٹے جانے تھے اللہ کی قسم جن کی وجہ سے ہماری تاریخ روشن ہے۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، رومیوں کے خلاف لڑائی ہوئی تستر کے مقام کے اوپر، جب لڑائی ہوئی تو لشکر والے اکٹھے ہو کے آ گئے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ، آپ ایسے کریں، آپ دعا کر دیں، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب بھی یہ اللہ کے سامنے دعا رکھیں، کہا آج دعا کر دیں رومیوں کو شکست دیں۔ اب دیکھو عقیدہ، دیکھو عقیدہ، لوگ سمجھنے لگ گیا کہ بڑا مستجاب الدعوہ ہے، ساتھ ہی دعا کر دی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ یہ جو رومی آئے کھڑے ہیں، یہ کافر آئے کھڑے، ان کو کچل نہ دوں، اور جب میں ان کو کچل دوں نا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ اب مجھ پہ ڈیپینڈ کرنے لگے ہیں، میرے بارے میں عقیدہ رکھنے لگے ہیں، اللہ بس ان کو کچل لو، اس کے بعد مجھے اپنے پاس اٹھا۔ ہم میں سے کوئی ہے جو یہ کہ اللہ مجھے اٹھائے؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنے رب سے ملاقات کا بڑا شوق تھا، اپنے رب سے ملاقات کے شوقین۔ اللہ اکبر۔ جنگ ہوئی، رومیوں کی صفیں کاٹ کاٹ کے چیر کے رکھ دیا۔ ان کا ایک بڑا سانڈ جس کو وہ گدھا کہتے تھے کہ یہ گدھے سے بھی طاقتور ہے، بہت بڑے کھچر کے جسامت کا بندہ تھا، انہوں نے کہا اس سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ برا بن مالک یقین کریں ایک ہی بار کے اندر گردن اتار کے پھینک دی، کتنے ہی رومیوں کے سورما ان کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو فتح دے دی، اور خالد ابن ولید نے کہا برا کہاں ہے؟ برا کو تلاش کرو، برا بن مالک تلاش کرو۔ سارے ساتھی لگ گئے، برا نظر نہیں آ رہا، نہیں آ رہا۔ شہداء کی لاشیں اٹھائی گئی تو ان میں سے ایک لاش برا بن مالک بھی تھی جس کی دعا اللہ نے قبول فرما کے اسے شہادت کا مقام عطا کیا۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے، دعائیں اس وقت بھی قبول ہوتی تھی، دعائیں آج بھی ہوتی ہیں، لیکن تمہیں کردار برا بن مالک والا بنانا پڑے گا، تمہیں کردار صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور مسلمانوں کی تاریخ والا بنانا پڑے گا۔ انشاءاللہ اللہ آج بھی دعائیں سننے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا